کیا اب جانتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور سب لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب مٹی کی آخری مٹھی ڈالی جاتی ہے اور ہر آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ایک ایسی حقیقت شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں مگر سوچنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا تھا مگر قبر میں پہلا سوال سنتے ہی اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نے دنیا میں جو کچھ نظر انداز کیا تھا قبر میں وہی سب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف کسی اور کی نہیں ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ احمد ایک عام سا مسلمان تھا۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا مگر اس کا ایمان زیادہ تر زبان تک محدود تھا۔ نماز کبھی پڑھ لیتا کبھی چھوڑ دیتا۔ دل میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لے گا۔ دنیا کے کام، کاروبار، دوست احباب اور روزمرہ کی مصروفیات اس کے لیے زیادہ اہم تھیں، جبکہ آخرت کا خیال وہ اکثر ٹالتا رہتا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ ایک رات احمد اپنے بستر پر سویا تو اسے کیا خبر تھی کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ نہ کوئی بڑی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی واضح علامت، مگر صبح ہونے سے پہلے ہی اس کی روح جسم سے نکال لی گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یوں احمد کی دنیا ختم ہو گئی اور ایک نئی حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی۔ لوگ اسے غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر قبرستان لے گئے۔ جنازہ پڑھا گیا، آنکھیں نم ہوئیں اور چند لمحوں کے بعد اسے 2 گز زمین میں اتار دیا گیا۔ مٹی ڈالی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں لوگ واپس لوٹ گئے۔ جب آخری قدموں کی آواز بھی مدھم ہو گئی تو احمد نے خود کو ایک ایسی تنہائی میں پایا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہ دن تھا نہ رات، نہ کوئی سہارا اور نہ کوئی بات کرنے والا، بس ایک گہرا سناٹا تھا۔ اچانک قبر میں ایک سخت اور روب دار آواز گونجی اور 2 فرشتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ منکر اور نکیر تھے۔ ان کی ہیبت سے احمد کا دل کانپ اٹھا۔ پہلا سوال کیا گیا کہ تیرا رب کون ہے؟ احمد جواب دینا چاہتا تھا مگر زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ اس نے دنیا میں رب کو مانا ضرور تھا مگر اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ دوسرا سوال ہوا کہ تیرا دین کیا ہے؟ اس کے ذہن میں اسلام کا نام آیا مگر نمازوں میں کوتاہی، فرائض میں غفلت اور حرام و حلال کی پرواہ نہ کرنے کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ تیسرا سوال نبی کریم کے بارے میں تھا۔ احمد نے ان کا نام تو سنا تھا مگر ان کی سنت پر عمل کم ہی کیا تھا، اس لیے وہ واضح جواب نہ دے سکا۔ احادیث کے مطابق جو شخص ان سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ یہی حال احمد کا بھی ہوا۔ فرشتوں نے اسے بتا دیا کہ چونکہ اس نے دنیا میں حق کو پہچان کر اختیار نہیں کیا، اس لیے آج وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ پھر قبر کو اس پر تنگ کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ وہ انجام تھا جس سے اسے دنیا میں بار بار خبردار کیا گیا تھا مگر اس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یہ کہانی کسی ایک احمد کی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ قبر کے سوالات ہر انسان سے کیے جائیں گے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا عام آدمی۔ جو شخص دنیا میں اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے حکموں پر چلا، اسلام کو اپنا دین بنا کر اس پر عمل کیا اور نبی کریم کو اپنا رہنما مان کر ان کی سنت پر زندگی گزاری، وہی ان سوالات میں کامیاب ہوگا اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ عقل مند وہی ہے جو آج سنبھل جائے، کیونکہ کل قبر میں صرف عمل ہی کام آئیں گے۔